شوال المکرم کا یہ تیسرا ہفتہ ہے۔ اس وقت جو خطبہ جمعہ عربی کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، اردو میں اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ مشورے کی اہمیت۔ حقیقت ہے کہ ہر انسان کے اندر ساری صلاحیتیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیت والے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اسی لیے قرآن و حدیث میں لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات و مسائل کو حل کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ مشورہ لینے سے ایک دوسرے کی رائیں سامنے آتی ہیں اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ مشورہ لینے یا مشورہ دینے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں کیا ہدایت دی گئی ہیں اور اس کے کیا فضائل ہیں، یہی آج کے خطبے کا موضوع رہے گا۔ نمبر 1، مشورہ کرنا مومن کی ایک خاص علامت ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرمایا اور انہی لوگوں کو اپنے پاس سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، غرض تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مشورہ کرنے والا ہمیشہ شرمندگی اور ملامت سے دور رہتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور مختلف آدمی سے اس سلسلے میں مشورہ کرتا ہے تو اس کے سامنے کئی طرح کی رائیں آ جاتی ہیں، جس سے اس کام کی اچھائی اور برائی کھل کر واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر اسے اس میں کامیابی کی امید ہوتی ہے تو وہ اس کام کو کر گزرتا ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں اسے رسوائی اور شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشورہ شرمندگی سے بچاتا ہے اور ملامت سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ ہر وقت آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ کو کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ہرگز قطعاً ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مشورے کی اہمیت و فضیلت بتانے اور لوگوں میں اس کو رائج کرنے کی نیت و مقصد سے جان بوجھ کر بعض کاموں کو آپ کی رائے پر چھوڑ دیا گیا، اور اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو جاتے، لہذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو، تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مسلمانوں سے مشورے کا حکم تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول کو مشورہ کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنایا ہے، پر جو آدمی ان سے مشورہ کرے گا وہ ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہے گا، اور جو شخص مشورہ نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے رسول کو ہر کام بذریعے وہی بتا دیتا، کسی کام میں بھی مشورے کی کوئی ضرورت کا موقع نہیں تھا، لیکن مصلحت اور حکمت اس میں تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ آپ کے ذریعے مشورے کی سنت امت میں جاری کرا دی جائے، اس لیے بہت سے اور کام ایسے چھوڑ دیے جن میں واضح الفاظ میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور ان میں آپ کو مشورہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔ آج کا خطبہ مشورے کی اہمیت کے عنوان پر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اسی حکم کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کے واقعات بہت کثرت کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے جس کثرت سے مشورہ کیا کرتے تھے اتنا میں نے کسی کو مشورہ کرتے نہیں دیکھا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے حاکم وہ لوگ ہوں جو تم میں سب سے بہتر ہوں، اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں کہ اللہ کی راہ میں اور غربا پر خرچ کرتے رہیں، اور تمہارے کام باہمی مشورے سے طے ہوا کریں، اس وقت تک تمہارے لیے زمین پر رہنا یعنی زندہ رہنا بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حاکم تمہاری قوم کے برے لوگ بن جائیں، اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، اور تمہارے کام عورتوں کے سپرد ہو جائیں، اس وقت تمہارے لیے زمین کی پیٹھ کے بجائے زمین کا پیٹ بہتر ہوگا، یعنی ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے۔ خلفائے راشدین ہر اہم کام میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں بے شمار جگہوں پر ان کے وہ فیصلے موجود ہیں جن کو انہوں نے آپسی مشورے سے طے کیا۔ حضرت قاسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا جس میں اہل رائے اور فقہا سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو مہاجرین و انصار میں سے کچھ لوگوں کو بلاتے تھے اور ان سے مشورہ لیتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ موقع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ انہوں نے باضابطہ مہاجرین و انصار میں سے مختلف لوگوں کی کمیٹی بنا دی۔ جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو ان حضرات کو بلا کر مشورہ کرتے اور فیصلہ نافذ کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ مشورے کے بغیر خلافت نہیں ہے۔ آج کے خطبے میں ہمیں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشورے سے اہم کام کرنے کو مسلمانوں کی خاص علامت بتایا۔ دوسری خوشخبری یہ سنائی گئی کہ جو آدمی ہمیشہ اپنے اہم معاملات کو مشورے سے حل کرے گا شرمندگی اور ملامت سے بچا رہے گا۔ تیسری یہ خبر بتائی گئی کہ ہمارے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہم معاملات میں صحابہ سے مشورے کا حکم تھا۔ چوتھا پیغام یہ دیا گیا کہ مشورہ کرنا پوری امت کے لیے رحمت اور خیر و بھلائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پانچویں خبر یہ دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت قطعاً نہیں تھی، پھر بھی آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائی اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور مشورے کی سنت پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله